السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، عید کا نام سنتے ہی لوگوں کے چہرے میں خوشی کا لہر دوڑ جاتا ہے، اور کیوں نہ دوڑے، اس لیے کہ عید ہی کا معانی میں سے ایک معنی خوشی کے ہیں جو بار بار لوٹ کر آتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طرف سے دیا ہوا ایک عظیم شان تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے، اور اس خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے، اس خوشی میں چار چاند لگانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ گھر سے باہر، گاؤں اور قریوں سے باہر جا کر میدان میں اس اظہار مسرت کرتے ہوئے جائیں اور جا کر 2 رکعت عید کی نماز پڑھیں۔ اور اگر کسی مجبوری کے تحت اگر میدان جا نہ پائے، اگر گھر سے باہر جا کر عید کی نماز نہ پڑھ پائے، عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز نہ پڑھ پائے، تو مسجد میں اس اظہار مسرت کا خیال رکھتے ہوئے شریعت نے اجازت دی کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں۔ لیکن آج حالات دیگر گوں ہیں، نہ ہم عیدگاہ جا کر لاکھوں لوگوں کی تعداد میں، ہزاروں لوگوں کی تعداد میں اکٹھا ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور نہ مساجد میں سووں کی تعداد میں جمع ہو کر عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو کیا یہ ہم خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے؟ کیا ہم گھر میں یہ نماز ادا نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری شریعت نے اس کے تعلق سے کیا ہدایت دی ہے، اس کے لیے کیا رہنمائی کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب الصلاح کے اندر باب قائم کیے ہیں، ایک عنوان قائم کیا ہے۔ اس عنوان کا نام انہوں نے رکھا ہے اذا فاتته الصلاة يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت او في القرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا اهل الاسلام۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عنوان قائم کی ہیں اور اس کا نام رکھے ہیں، اگر کسی شخص سے کسی عذر کی وجہ سے عید کی نماز فوت ہو جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اسی طرح عورتیں اور جو لوگ کسی بھی عذر کے تحت گھر میں بیٹھے ہوں تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ جائز ہے کہ وہ گھر میں عید کی نماز 2 رکعت پڑھ لے۔ وہ اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا عیدنا اہل الاسلام، یہ عید ہے ہم تمام مسلمانوں کے لیے، یعنی مسلمان خواہ وہ بوڑھا ہو یا بچہ ہو، خواہ وہ نوجوان ہو یا جوان ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر کسی کو اظہار مسرت کا حق ہے، اور اس کا یہ حق کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو عظیم تحفہ سے نوازا ہے وہ عید ہے، اور عید کی خوشی ہے، اس لیے ہر شخص عید کی نماز پڑھے گا اور اپنی مسرت اور فرحت کا اظہار کرے گا، لوگوں کے ساتھ وہ شادمانی اور خوشی میں شرکت کرے گا۔ اگر وہ عیدگاہ میں جا کر نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، مسجد میں نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو گھر ہی میں نماز پڑھیں گے اور اپنی خوشی کا اظہار کریں گے، اور سارے لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شرکت کریں گے۔ اور اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر نقل کیا ہے۔ اس اثر کو امام ابن شیبہ اپنی کتاب مصنف ابن شیبہ میں، اسی طرح امام بیہقی نے اس اثر کو اپنے سنن میں نقل کیا ہے۔ ان روایتوں کو الحافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری کے اندر نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ اثر صحیح اور ثابت ہے۔ پتہ چلا کہ یہ اثر صحیح ہے، اس سے دلیل لی جا سکتی ہے اور اس کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے۔ وہ اثر کا پورے روایتوں کو ملانے کے بعد اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بصرہ کے قریب ایک مقام ہے جس کا نام زاویہ تھا،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں مکان اور محل تھا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان کے ساتھ ساتھ زمین اور جائیداد بھی تھی۔ ایک لمبا وقفہ اور اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام میں گزارے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، کسی بھی عذر کی وجہ سے، کسی سبب سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی عید کی نماز فوت ہو گئی، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال کو اور اپنے غلاموں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک غلاموں میں سے ایک غلام حضرت عبداللہ بن ابی عتبہ کو حکم دیا کہ ہم لوگوں کو نماز پڑھائیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا نے حضرت انس بن مالک، اہل و عیال اور غلاموں کو تکبیر زوائد کے ساتھ عید کی نماز پڑھائی ان کے گھر میں، جیسا کہ شہر کے لوگ امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تکبیر زوائد کے ساتھ۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تکبیر زوائد کیا ہیں اور کتنے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر فی الفطر والاضحى 7 تکبیرات، فی الاولی 7 تکبیرات وفی الثانیہ 5، رواہ ابو داؤد، حدیث نمبر 1149۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کی پہلی رکعات میں 7 تکبیر زوائد کہتے تھے، اسی طرح دوسری رکعت میں 5 تکبیر زوائد کہا کرتے تھے۔ یہ صحیح حدیث ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے اور اسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، یعنی پہلی رکعت میں 7 تکبیر زوائد اور دوسری رکعت میں 5 تکبیر زوائد۔ لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا اس تعلق سے مختلف اقوال ہیں، اور ان کے اقوال کے ساتھ ساتھ ان کے افعال بھی مختلف ہیں۔ بعض صحابہ اکرام سے یہ مروی ہیں کہ پہلی رکعت میں 3 تکبیرات زوائد ہوں گی، اسی طرح دوسری رکعت میں 3 تکبیرات زوائد ہوں گی، اور کچھ صحابہ اکرام نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلی رکعت میں 5 تکبیرات ہوں گی، دوسری رکعت میں 3 تکبیر زوائد ہوں گے۔ اس طرح کر کے علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نیل الاوطار میں 10 اقوال نقل کیے ہیں۔ ان روایتوں کو نقل کرنے کے بعد، ان آثارات کو نقل کرنے کے بعد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ سارے اعمال جائز ہے، اسلام میں اگر کوئی شخص کر لے تو جائز ہے، لیکن سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 تکبیرات ہیں اور 5 ہیں۔ آیا ان تکبیرات زوائد میں رفع الیدین کریں یا نہ کریں، کہ اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہوں، لیکن صحابہ اکرام کا عمل آتا ہے، اس لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں تکبیرات زوائد کے ساتھ رفع الیدین نہ کرنا بہتر ہے، اگر لیکن کوئی شخص کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں ایک شخص عید کی نماز کیسے ادا کرتے ہیں، کیسے ادا کرنا چاہیے۔ گھر کے سارے افراد جمع ہوں ایک جگہ، جمع ہونے کے بعد ان میں سے جو شخص سب سے زیادہ اچھے طریقے سے قرآن پڑھتا ہو، سب سے زیادہ شریعت کا علم رکھنے والا ہو، اس شخص کو امام مقرر کر دیا جائے، پھر وہ امام آگے جائیں، آگے جانے کے بعد عید کی نماز کی نیت کریں اور صف کی درستگی کا یقینی بنائیں۔ صف اس طرح قائم کریں کہ پہلے بڑے لوگ ہوں، اس کے بعد بچے ہوں، اس کے بعد پھر عورتوں کا صف لگائیں۔ صف لگانے کے بعد وہ قبلہ روح ہو جائیں، قبلہ روح ہونے کے بعد
وہ اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام یعنی تکبیر تحریمہ کہیں، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد دعائے ثنا پڑھیں، دعائے ثنا پڑھنے کے بعد پھر وہ تکبیرات زوائد شروع کریں، تکبیرات زوائد شروع کرتے ہوئے وہ اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر کہنے کے بعد تھوڑا سا وقفہ دیں، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں، پھر تھوڑا سا وقفہ دیں، پھر تیسری بار اللہ اکبر کریں اور پھر تھوڑا سا وقفہ دیں، اس طرح 7 تکبیرات زوائد مکمل کر لیں۔ مکمل کرنے کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد پھر وہ سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کریں، تلاوت کرنے کے بعد پھر وہ رکوع میں جائیں، رکوع کی دعا پڑھیں، پھر رکوع سے اٹھیں اور اس کے بعد جو دعا ہے وہ دعا پڑھیں، پھر وہ سجود میں جائے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجود میں جائے، پھر سجدہ کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھیں، پھر جو جلسہ کی دعا ہے سجدہ سے اٹھنے کے بعد جلسہ کی جو دعا ہے وہ جلسہ کی دعا کریں، پھر وہ سجود جائے اور سجود کو مکمل کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہونے کے بعد پھر تھوڑا سا وقفہ دیں، وقفہ دینے کے بعد پھر وہ تکبیرات زوائد شروع کریں، اللہ اکبر کہیں، تھوڑا سا وقفہ دیں، پھر اللہ اکبر کہیں، پھر تھوڑا سا وقفہ دیں، اس طرح 5 تکبیرات زوائد مکمل کریں، تکبیرات زوائد مکمل کرنے کے بعد پھر وہ سورۃ الفاتحہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں، پھر سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کریں، تلاوت کرنے کے بعد پھر عام نمازوں کی طرح اپنی نماز مکمل کر لیں۔ تو یہ ہوئی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ عید الفطر کی نماز پڑھنے کا گھر میں طریقہ۔ رب العالمین سے دعا ہوں، رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس مرتبہ عیدگاہ نہ جا کر، مسجد میں جمع نہ ہو کر اپنے گھروں میں اس اظہار مسرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے رمضان کے درمیان جو ہم نے اعمال کیے ہیں اور اعمال کو قبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔